تو تین طرح کے نتائج ہیں سمندری جہازوں میں. اللہ تعالیٰ ہوا کو روک کے کھڑا کر دے انہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہوا بڑھا کر پانی میں طغیانی پیدا کر کے ان جہازوں کو تباہ و برباد کر دے، لوگوں کو بھی ڈبو دے، غرق کر دے. یا پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ درگزر کر لے اپنے بندوں سے. چنانچہ اپنی کشتیوں پر جہازوں پر سفر کر رہے ہیں، مسافتیں طے کر رہے ہیں اور منزل پر آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اپنے روٹین کے مطابق. نہ ہوا اللہ تعالیٰ روکتا ہے اور نہ سمندر میں طغیانی پیدا کرتا ہے، بلکہ وہ محفوظ طریقے سے سفر کرتے ہیں. تو تین طرح کے نتیجے، ان میں سے ایک نتیجہ لازمی طور پر ہوتا ہے. تو سارا تصرف اور امر اللہ کی طرف سے ہے، چاہے ہوا کو روک دے، چاہے ہوا کو تیز کر کے طغیانی پیدا کر دے، اور چاہے ساری فضا بالکل نارمل ہو، فطرت کے مطابق ہو اور لوگ محفوظ طریقے سے آئیں اور جائیں اور اپنا سفر کرتے رہیں. تو اللہ تعالیٰ سے خیر کا سوال کرنا چاہیے. وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ. اور تاکہ جان لیں وہ لوگ یجادلون جو جھگڑتے ہیں ہماری آیتوں میں، ما لہم من محیص، ان کے لیے کوئی جائے فرار نہیں، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے. یعنی یہ جو معاملہ ہے جہازوں کا، کسی کے لیے بربادی، کسی کے لیے خیر، اور کسی کا معاملہ موقوف ہے، رکا ہوا ہے، جو آگے چل کے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے. یہ چیز اہل ایمان کے لیے عبرت ہے. اور جو لوگ اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، وہ جان لیں جو ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہیں. کیا جان لیں؟ مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، ان کے لیے کوئی جائے پناہ اور جائے فرار نہیں ہے. اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ پر توکل کریں، اور یہ بات جان لیں کہ کوئی جائے پناہ اور کوئی جائے فرار نہیں. تو پھر بجائے اس کے کہ وہ ہمارے آیتوں میں جھگڑیں، بدعملی پیدا کریں، بدعقیدگی پیدا کریں، ان کو چاہیے کہ رجوع اختیار کریں، توبہ کا راستہ اپنائیں، اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کریں، اور اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عافیت اور رحمت کے مستحق بن جائیں. یہ سارے امور بڑی عبرت کا باعث ہیں. یعنی سمندر کے جہازوں کو دیکھو اور عبرت لو. جو وہ چل رہے ہوتے ہیں پوری طرح اللہ کے اختیار میں ہوتے ہیں. اللہ جو چاہے کرے، چاہے بربادی پیدا کر دے اور سب کو تباہ کر دے، چاہے سب کو نجات دے دے اور محفوظ سفر ان کا جاری رہے، اور چاہے ہوا کو ساکت کر کے ان کو روک دے، اس کے فیصلے. تو ان چیزوں کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اللہ سے تعلق جوڑو اور توبہ اور انابت کا راستہ اختیار کر لو، اور اس سے خیر کا سوال کرو، خیر کی طلب کرو. اور آگے فرمایا کہ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا